تو ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، خصائل مبارکہ، اوصاف حمیدہ کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں۔ شمائل ترمذی میں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے میرے آقا کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو جمع فرما دیا ہے۔ آپ کے حسن اخلاق کو، آپ کی چال ڈھال کو، آپ کے رخ انور اور بالوں کو الگ الگ عنوان دے کر ذکر فرمایا ہے، تاکہ امت اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک افعال کو، اقوال کو، کردار کو، سیرت کو، صورت کو پڑھے اور اپنے دل کو ٹھارے، دل کو ٹھنڈا کرے۔ انگوٹھی کے حوالے سے آپ نے ایک حدیث پاک سماعت فرما لی ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی اور اس سے مہر لگاتے تھے اور اسے پہن کر نہیں رکھتے تھے، یعنی صرف مہر لگانے کے لیے نہیں پہنتے تھے بلکہ پہن کر رکھتے تھے، اور جب مہر لگانے کی ضرورت پڑتی آپ مہر بھی لگاتے تھے، یا یہ مطلب ہے کہ عموماً نہیں پہنتے تھے، مہر لگاتے وقت پہن لیا کرتے تھے۔ دونوں مطلب محدثین نے ذکر فرمائے۔ اگلی حدیث ہے، اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی ہے اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا ہے، چونکہ میرے آقا کی بہت ساری انگوٹھیاں تھیں۔ اس میں آتا ہے کہ آپ کی انگوٹھی کا نگینہ حبشی تھا، عقیق کا تھا یا چاندی کا تھا، جس طرح اس حدیث پاک میں آ گیا۔ اس سے اگلی حدیث ہے، وہ بھی اختصاراً ذکر کر دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ حضرت آپ چونکہ دوسرے ملکوں کے سربراہان کی طرف خطوط لکھنا چاہتے ہیں تو وہ خط اس وقت قبول کرتے ہیں، اس وقت پڑھتے ہیں جب اس پر خط لکھنے والے کی مہر ہو، ویسے نہیں پڑھتے۔ تو اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی۔ اس کے بعد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر لکھا ہوا کیا تھا؟ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں ترتیب یہ تھی، محمد نیچے، پھر رسول اوپر، پھر لفظ اللہ اوپر، تو محمد رسول اللہ نیچے سے اوپر تھا۔ بعض فرماتے ہیں اوپر سے نیچے تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک اس طرح کی تھی، آپ اس کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ کے خطوط روانہ ہوئے ہیں، جس طرح کسریٰ ہے، قیصر ہے، نجاشی ہے، تو ان کو جب آپ خط لکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے مہر لگا لیا کرتے تھے، جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا تھا۔ یہ بڑا مبارک جملہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس لیے جب میرے آقا بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے، پیشاب پاخانے کے تقاضے کے لیے تشریف لے جاتے، تو آپ اس کو اتار لیتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ مقدس چیزیں اگر انسان کے پاس ہوں، مقدس کلمات ہوں، یا کوئی انگوٹھی ایسی پہنی ہو جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، تو انسان اس کو اتار کر لے جائے۔ یہ انگوٹھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہی ہے۔ پھر میرے حضرت کے وصال مبارک کے بعد آپ کے خلیفہ بلا فصل، پہلے خلیفہ، پہلے امام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر رہی ہے۔ پھر آپ کے بعد حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دوسرے جانشین ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کے دستے مبارک پر رہی ہے۔ پھر سیدنا حضرت عثمان ذو النورین، کیا کہنے عثمان کی، دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا جسے یہ سعادت ملی ہو کہ اس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ یہ اگر کسی کے پاس ٹائٹل ہے، اعزاز ہے، تمغہ ہے، تو وہ صرف ایک آدمی ہے دنیا میں، سیدنا حضرت عثمان ذو النورین۔ ذو النورین کہنے کی وجہ بھی علماء نے یہی لکھی ہے کہ 2 نور ان کے پاس تھے، 2 نوروں والا، میرے آقا کی 2 نور نظر سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے نکاح میں تھی۔ تو یہ انگوٹھی پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر آئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر عریس پر تشریف فرما تھے۔ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ان سے انگوٹھی مانگی مہر لگانے کے لیے، تو اس دوران لیتے ہوئے شاید کسی سوچ میں تھے کہ ہاتھ سے گر گئی کنویں کے اندر۔ یہ کنواں مسجد قباء کے قریب ہے۔ بہت تلاش کی گئی، 3 مرتبہ اس کنویں سے پانی نکالا گیا کہ شاید وہ مل جائے۔ اس قدر خرچہ ہو گیا پانی نکالنے پر کہ انگوٹھی اتنے روپے کی نہیں تھی، لیکن انگوٹھی تھی بڑی مبارک۔ یہ میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب یہ انگوٹھی گم ہو گئی، اس کے بعد پھر فتنوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے، اور اسی کے نتیجے میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، مسلمانوں کے 3رے خلیفہ راشد۔ تو مسلمانوں میں شہادت کا ایک طویل دور گزرا ہے، اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ جب جہاد قیامت تک ہے تو پھر شہادتیں بھی قیامت تک ہیں۔ تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، یہ تو مطلوب ہے، یہ مقصود ہے۔ مطلوب اور مقصود حاصل ہونے پر واویلا نہیں ہوتا، رونا نہیں ہوتا، دھونا نہیں ہوتا، بلکہ شکر ہوتا ہے۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ شہادت کی، موت کی تمنا تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ تو جس موت کی تمنا حضور فرمائیں وہ منحوس نہیں ہو سکتی، وہ سب سے اعلیٰ اور اونچی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شہادت کی موت اور شہادت کی تمنا کی توفیق عطا فرما دے۔